السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ تذکرہ حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ مہلائل کے بیٹے یرد کا جب وقت وصال آیا تو انہوں نے اپنے فرزند خنوخ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور جملہ امور کی نگہبانی کی وصیت کی، اور وہی خنوخ ہی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا تھا، اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی صفت اور ثنا بیان کرتے ہوئے وصف نبوت اور صداقت کا اعزاز عطا کیا ہے۔ یہی وہ خنوخ ہیں علماء انساب نے جن کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں کیا ہے۔ حضرت آدم و شیت علیہ السلام کے بعد اولاد آدم میں انہیں تاج نبوت عطا فرما دیا گیا تھا۔ قلم کا استعمال۔ حضرت ابن اسحاق علیہ السلام نے ذکر کیا ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے قلم کے استعمال کیے تھے۔ انہوں نے اس سے مختلف چیزیں لکھی تھیں۔ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے 308 سال پائے تھے۔ علم رمل کے موجد۔ معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ علم رمل کیسا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک نبی تھے جنہوں نے خط رمل کی بنیاد ڈالی، پس جس شخص کے نشانات اس کے مطابق آ جاتے ہیں اس کا نشانہ صحیح بیٹھ جاتا ہے۔ لوگوں میں سے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ اس حدیث میں اشارہ حضرت ادریس علیہ السلام کی جانب ہی ہے۔ ہرمس الہرامسہ۔ علماء تفسیر و احکام میں اکثر کی رائے یہ ہے کہ سب سے پہلے وعظ اور تبلیغ کا سلسلہ جس نبی نے باقاعدہ شروع کیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی تھے۔ انہی کو ہرمس الہرامسہ کہا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ بے شمار جھوٹے قصوں کو منسوب کر دیا گیا ہے، جس طرح انبیاء، علماء اور حکماء اور اولیاء کی طرف لوگوں نے کئی جھوٹی باتیں منسوب کی ہیں۔ ہرمس یونان کا کوئی مشہور منجم گزرا ہے۔ یونانی حضرت ادریس علیہ السلام کو ہرمس مانتے ہیں۔ ہرمس سے مراد ماہرین علم رمل اور نجوم کا استاد اول ہے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ شب معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ علامہ ابن جزریر علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہلال بن یصاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موجودگی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا کا کیا مطلب ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے ادریس، میں روزانہ اولاد آدم کے تمام اعمال کے برابر تمہارے درجات کو بلند فرماتا ہوں۔ اس زمانے کے اولاد آدم کے اعمال کے برابر حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ ان کے اعمال اور درجات میں اضافہ ہو۔ دری اثنا ان کے پاس ان کا دوست فرشتہ آیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یوں وحی بھیجی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو ملک الموت سے ملاقات کر اور اسے مجھے ملا تاکہ میں اسے دیکھ کر زیادہ عمل کروں۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر بٹھایا اور آسمان کی طرف پرواز کرنی شروع کر دی۔ جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں ملک الموت سے ملاقات ہو گئی جو نیچے تشریف لا رہے تھے۔ فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کی خواہش کا اظہار کیا۔ ملک الموت نے پوچھا، ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتے نے کہا کہ میرے پروں پر سوار ہیں۔ ملک الموت نے کہا، مجھے تو ابھی حکم ملا ہے کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لوں۔ میں حیران اور متعجب تھا کہ ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہیں، میں چوتھے آسمان پر ان کی روح کیسے قبض کروں گا؟
ملک الموت نے وہاں روح قبض کی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ ہے مراد ورفعنہ مکانا علیہ۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں مزید یہ بیان کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے دوست فرشتے سے کہا کہ ملک الموت سے دریافت کرو میری زندگی کتنی باقی ہے۔ جب ملک الموت سے پوچھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کتنا عرصہ اور زندگی جئیں گے تو ملک الموت نے کہا، جب تک دیکھ نہ لوں اس وقت تک مجھے علم نہ ہوگا۔ جب موت کے فرشتے نے دیکھا تو کہا کہ تعجب ہے، آپ مجھ سے ایسے شخص کی زندگی کے بارے میں پوچھتے ہیں جن کی زندگی کا دورانیہ پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں ہے۔ فرشتے نے اپنے پروں کے نیچے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی روح نفس انصری سے پرواز کر چکی تھی اور فرشتے کو علم تک نہ تھا۔ یہ حدیث اسرائیلیت سے ہے اور اس کے بعض راوی منکر الحدیث ہیں۔ مفسرین اور محدثین کی رائے ابن تہجمی مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اٹھایا گیا، لیکن ان کی موت واقع نہیں ہوئی۔ البتہ اگر یہ مراد ہو کہ ابھی تک زمین میں ان کا وصال نہیں ہوا تو یہ بات محل نظر ہے، اور اگر یہ مراد لیا جائے کہ آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے جانے کے بعد ان کی روح قبض کی گئی تو پھر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث سے کوئی تعارض اور منافات نہیں ہے۔ اوفی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کو چھٹے آسمان پر اٹھایا گیا اور وہی آپ کا وصال ہوا۔ بخاری اور مسلم اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق آپ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ جنت میں ہیں۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے والد یرد بن مہلائل کی زندگی میں ہی آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے۔ بعض کا گمان یہ بھی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے قبل نہیں تھے بلکہ زمانہ بنی اسرائیل میں ہوئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ ایک وہم کا ازالہ۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ شب معراج صاحب معراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے مرحبا مرحبا یا نبی صالح، خوش آمدید صالح بائی اور صالح نبی کے کلمات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ حضرت ابراہیم اور آدم علیہ السلام کی طرح مرحبا بن نبی صالح ولا بن الصالح، خوش آمدید نبی صالح اور بیٹے صالح کہہ کر استقبال نہیں کیا۔ اگر یہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب ملتا اور یہ بھی وہی کلمات استعمال کرتے جو حضرت آدم اور ابراہیم علیہ السلام نے استعمال فرمائے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ بعض اوقات راوی کا حافظہ جید نہیں ہوتا، اس بنا بری یہ دلیل صحیح نہیں۔ اگر اسے درست تسلیم بھی کر لیا جائے تب بھی یہ مراد ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے عاجز و انکساری کی بنا پر لفظ اخ استعمال کیا تھا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیٹے کا لفظ استعمال کرنا اور اپنے آپ کو مقام ابو پر لے جانا آپ نے مناسب نہ جانا، جبکہ حضرت آدم اور ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مقام اور مرتبہ میں تمام انبیاء سے فائق اور برتر ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، لہٰذا ان پر قیاس کر کے یہ اشکال پیدا کرنا غیر مناسب ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔